اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو حروف ہلکی کی ادائیگی کرتے وقت ہم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا کون سے حروف کا کیا مخرج ہے، یعنی ہا اور ہا میں کیا فرق ہے اور انہیں کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ یقیناً ذرا سی محنت اور تھوڑی سی توجہ سے انشاءاللہ ہم حروف ہلکی کو بہت اچھے اور احسن انداز میں ادا کرنے لگیں گے۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ حروف ہلکی یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی ترتیب دیکھتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے ترتیب سے کیوں لکھا گیا ہے۔ یعنی حمزہ ہا کو دیکھتے ہیں، حمزہ ہا یہ وہ حروف ہے جو حلق کے آخری حصے یعنی اقصی حلق جو سینے کی جانب ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ ہا، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے محسوس کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ دونوں حروف حلق کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں کہ جو سینے کی جانب ہے۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اگلے دو حروف ہیں عین ہا، عین ہا، یہ وسطی حلق یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں ہا اور عین دونوں موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ ہم اسے وسطی حلق یعنی جب زبان کی جڑ اوپر لحد یا جسے کوا بھی کہا جاتا ہے وہاں سے لگتی ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں عین ہا۔ یہ حروف کی ادائیگی کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب ہم زبان کی جڑ کو اوپر لحد یا کوے سے لگاتے ہیں تو یہ دو حروف یعنی عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو یہ مکمل تجوید کے قاعدے کے مطابق ہم اسے ادا کریں گے، کیونکہ ہم اسے اردو قاعدے کے مطابق نہیں بلکہ تجوید کے قاعدے کے مطابق ادا کرنا سیکھیں گے، اور اسی طرح سے پھر اس ہا اور اس ہا میں فرق معلوم کر سکیں گے۔ یعنی یہ ہا وسطی حلق سے یعنی جب زبان کی جڑ اوپر لحد سے لگتی ہے جب ادا ہوتا ہے، اور یہ ہا سینے کی جانب سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان میں فرق کر سکتے ہیں اور انہیں آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگلی دو حروف ہیں غین خا، غین خا۔ غین خا کی ادائیگی ہم حلق کے اس حصے سے کرتے ہیں کہ جو منہ کی جانب ہے، غین خا، غین خا۔ آپ محسوس کریں گے کہ جب بھی آپ غین اور خا کو ادا کریں گے ادنی حلق یعنی حلق کے شروع حصے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ حروف ہلکی ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب اگر آپ قرآن پاک میں اس کی مثالیں نکالیں گے یعنی غین خا، عین ہا اور حمزہ ہا، جیسے کہ میں نے آپ کے فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کی مثال بتائی ہے کہ کس طرح سے عین اور ہا ادا ہو رہا ہے، اسی طرح سے آپ حمزہ ہا کی مثال نکالیے اور غین خا ان کی مثال نکال کر آپ اس طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا حروف ہلکی کا قاعدہ بہتر ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اسے پڑھنے میں آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے سمجھ بھی آئے گا اور آپ آسانی سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ کرتی ہوں کہ آج کا قاعدہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔